شرابی سلیمان، کونیا، مارچ 1248۔ خون، پسینہ اور آنسو۔ خارجی سمجھتے ہیں کہ شرابی لوگ نہایت سست اور کاہل ہوتے ہیں اور ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرتے ہیں کہ شراب کی مقدار روز بروز بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ علم نہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کا تمام بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ گستاخی اور بدتمیزی کے ساتھ میں میز پر اپنا سر پٹک رہا تھا تاکہ میرے خواب دربدر ہو جائیں۔ ایک بدمزاج سانڈ سڑکوں پر اکثر میرا پیچھا کرتا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آخر مجھے جان بچانے کے لیے کیا ترکیب استعمال کرنی چاہیے، میں سرپٹ ایک جانب دوڑ پڑتا اور بازار میں ایک تہلکہ مچ جاتا۔ اس طرح دوڑتے ہوئے میں ایک ایسی سڑک پر جا نکلا جو آگے جا کر ختم ہو گئی تھی۔ وہاں میں ایک لہیم و شہیم انڈا دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کا حجم ایک کمرے کے برابر تھا۔ اچانک اس انڈے میں سے ایک چوزا نکلا۔ وہ اس قدر بدصورت تھا کہ میں نے اتنی بدصورت کوئی چیز آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں نے واپس مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر اچانک چوزے کی ماں آسمان پر نمودار ہوئی اور تیزی سے میری جانب بڑھی، جیسے اس چوزے کی بدصورتی کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اس قوی الجثہ پرندے نے جیسے ہی اپنی چونچ کھولی اور اپنا بھدا پنجہ میری طرف بڑھایا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو میز پر ہی سوتا ہوا پایا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور مجھے فوری طور پر کچھ پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ ہلنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ چنانچہ میں سر ڈال کر اسی میز پر دوبارہ سو گیا، لیکن شراب خانے میں جو ہنگامہ مچا ہوا تھا وہ تمام آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ ایک ایسی تیز بھنبھناہٹ کی آواز مجھے سنائی دی جیسے کہ بے شمار شہد کی مکھیاں کسی چیز پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ یہ آوازیں ان لوگوں میں سے آ رہی تھیں جو میرے ساتھ والی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باوجود کوشش کے کہ میں ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھ سکا، بس ایک بات میرے کانوں میں گونجی، وہ لوگ کسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مدہوشی کے عالم میں نے ہر بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ شراب خانے میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر جس بات کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ بات یہ تھی کہ یہ لوگ شمس تبریزی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جلد ہی وہ لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ میرا نشہ حرن ہو گیا اور میں اپنے پیروں پر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہیرسٹوس، جلدی سے یہاں آؤ، میں وحشیانہ انداز میں چلایا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ہیرسٹوس دوڑتا ہوا آیا۔ اس قدر پریشان کیوں ہو تم؟ مگر اصل بات تو میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اچانک ہر شخص پریشان نظر آنے لگا۔ کیا یہ سب لوگ شمس کے قتل کی سازش میں شریک ہیں؟ مجھے ہر شخص پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ تم میرے لیے ایک اچھا سا سوپ بنا کر لے آؤ جس میں تیز مرچ ہو، میں فوراً ہوش میں آنا چاہتا ہوں۔ ہوش میں آتے ہی میں تیزی سے شمس تبریزی کو اس سازش سے آگاہ کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ پہلے میں نے رومی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر میں مدرسے گیا اور مسجد کا چکر بھی لگایا۔ اس کے بعد قہوہ خانہ، بیکری اور پھر حمام۔ غرض یہ کہ ہر جگہ میں نے اس کو دیکھا، تلاش کیا، یہاں تک کہ حبشی خواتین کے خیموں کا چکر بھی لگا لیا کہ شاید کسی تکلیف کی دوا ڈھونڈنے وہ وہاں چلا گیا ہو۔ ہر لمحے میرا شوق تجسس تیز ہوتا جا رہا تھا۔ خوف اور دہشت نے مجھے گھیر لیا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی ہے اور اسی اثنا میں ان لوگوں نے اسے تلاش کر کے قتل بھی کر دیا ہو۔ کئی گھنٹوں کی جستجو کے بعد میں ناکام واپس شراب خانے آ گیا اور ایک دم ایک جادو کی طرح شراب خانے کے دروازے سے چند قدم دور میں نے اسے دیکھ لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو سلمان، تم کافی پریشان نظر آ رہے ہو، شمس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اف میرے خدا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ میں نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ جب اس نے میرے بازوؤں سے اپنی گردن چھڑائی تو میری طرف حیرت سے دیکھا۔ ہاں، میں زندہ ہوں، کیا تم مجھے بھوت سمجھ رہے ہو؟ میں مسکرا دیا، مگر فوراً ہی میرے سر میں ایک ٹیس اٹھی۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو میں کئی بوتلیں چڑھا جاتا، مگر یہ وقت ایسا نہیں تھا۔ بات کیا ہے میرے دوست، سب خیریت ہے نا؟ شمس نے مشتبہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگر میں اصل بات اسے بتا دوں تو شاید وہ مجھ پر یقین نہ کرے۔ وہ سوچے گا کہ میں شاید نشے کے زیر اثر اس قسم کی اول فول بک رہا ہوں، لیکن میں نشے میں ہونے کے باوجود ہوش و حواس میں تھا۔ کچھ لوگ تمہارے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں،
میں نے ہمت کر کے آخر کہہ ہی دیا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں غنودگی کے عالم میں تھا، مگر کوئی خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ شمس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا۔ ذرا پرسکون ہو جاؤ میرے دوست، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ تو تم نے میری بات پر یقین کر لیا؟ ہاں، مجھے تمہاری بات پر بھروسہ ہے۔ اب تم اندر چلے جاؤ اور میرے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور تم بھی کہیں اور چلے جاؤ۔ اب تم رومی کے گھر مت جانا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ وہ لوگ سب سے پہلے تمہیں رومی کے گھر میں ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شمس پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ خاموش کھڑا رہا۔ درویش، میری بات غور سے سنو۔ میرا گھر محض ایک تنگ و تاریک کمرے پر مشتمل ہے۔ اگر تم چاہو تو وہاں میرے ساتھ گزارا کر لو۔ تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتے ہو۔ تمہاری پیشکش کا بہت شکریہ، شمس منمنایا۔ خدا نے چاہا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اصول یہ بھی یاد رکھنا، یہ دنیا متبادل ہونے کے اصول پر قائم ہے۔ محبت اور شفقت کا کوئی قطرہ یا کوئی گندا خیال اس میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ منصوبے اور سازشیں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر کوئی فریب دینے کی کوشش کرے یا سازش کا جال بچھائے تو یاد رکھنا کہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس پر تمہارا یقین اور اعتماد مستحکم ہونا چاہیے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں اسی کی مصلحت ہے۔ اپنی بات ختم کر کے شمس نے میری طرف کنکھیوں سے دیکھا اور خدا حافظ کہہ کے آگے چل دیا۔ میرے انتباہ کے باوجود اس کے قدم رومی کے گھر کی طرف ہی بڑھ رہے تھے۔